بلیک میجک ایک ایسا خطرناک عمل جو ایک انسان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے بلیک میجک کی بہت ساری سٹوریز سنی ہوں گی، لیکن آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سٹوری کو اینڈ تک ضرور سنیے گا کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت ہی زیادہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں جلد سے جلد 1K سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کو ریچ کر سکوں، اور یہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کے بغیر بالکل نہیں کر سکتی۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ اچھے کمنٹ کرنا بھی بالکل مت بھولیے گا۔ یہ واقعہ انٹرنیٹ پہ علی نے شیئر کیا تھا۔ علی کہتا ہے کہ میں ملتان کے ایک چھوٹے سے علاقے میں کرائے کے گھر پہ رہتا تھا۔ ہم لوگ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ خوش مزاج اور ملنسار تھے، سوائے ایک آدمی کو چھوڑ کر۔ اس آدمی کا نام تھا منظور۔ منظور میرے گھر سے تقریباً 4-5 گھروں کے فاصلے پہ رہتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی عجیب سا انسان تھا۔ اس کا گھر بہت ہی پرانا اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ باہر سے دیکھنے پہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی کھنڈر ہو یا کوئی بھوت بنگلہ۔ اور منظور کا اپنا حلیہ بھی کچھ بہت ہی عجیب و غریب سا تھا۔ بہت لمبے لمبے بال، لمبے لمبے اور گندے ناخن، اور پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے۔ علاقے کے سبھی لوگ منظور سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، کوئی اس سے بات چیت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرتا تھا۔ محلے کے سبھی لوگ آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ منظور کالا جادو کرتا ہے اور اس کے پاس بہت ہی زیادہ خطرناک شیطانی طاقتیں اور جنات ہیں۔ شاید اسی وجہ سے سب لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ منظور سارا دن اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن رات میں مغرب کے بعد وہ گھر سے باہر نکلتا اور پھر دیر رات تک وہ گھر واپس نہیں آتا تھا۔ جب وہ گھر واپس آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے بلیک کلر کے بیگز ہوتے تھے۔ ان بیگز میں کیا ہوتا تھا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن لوگ تو یہی کہتے تھے کہ وہ بلیک میجک کے ریچول کرنے کے لیے کچھ چیزیں لے کر آتا ہے۔ خیر، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے علاقے کی ایک بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس دن دوپہر کے وقت محلے کے کچھ بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے اچانک سے ان کی بال منظور کے گھر چلی گئی۔ اب سب بچے اپنی بال واپس لانا چاہتے تھے، لیکن سب ڈر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تو جا، میں نہیں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کوئی بھی منظور کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ان کو اپنی بال بھی واپس چاہیے تھی۔ انہی بچوں میں ایک 12 سال کی بچی تھی، لائبہ۔ لائبہ کافی بہادر بچی تھی اور اس نے اس دن منظور کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے باقی سب بچوں سے کہا کہ تم لوگ تو سب ڈرپوک ہو، میں جاتی ہوں، ایک بال ہی تو لے کر آنی ہے، میں لے آتی ہوں۔ اور وہ سیدھا منظور کے گھر کی طرف چلی گئی۔ جب وہ منظور کے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور وہ ڈائریکٹ گھر کے اندر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بھی لاک نہیں کیا۔ اب جیسے ہی وہ گھر کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ منظور گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف ہلدی سے اور لال رنگ سے ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، اور وہ اس دائرے کے اندر بیٹھ کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ لائبہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور اس نے منظور کو آواز دی، انکل میری بال دے دے۔ منظور نے کوئی جواب نہیں دیا اور پیچھے مڑ کے لائبہ کی طرف دیکھا۔ لائبہ نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں اتنی زیادہ لال تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان میں خون اترا ہوا ہے، اور منظور کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ تھا۔ لائبہ بہت زیادہ ڈر گئی، اس نے جلدی سے اپنی بال لی اور وہاں سے باہر بھاگ گئی، اور وہ سیدھا اپنے گھر چلی گئی۔ اب لائبہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، اس کو بہت زیادہ وامٹنگز ہونے لگی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ اس کے پیرنٹس کافی پریشان ہوئے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس کو میڈیسنز وغیرہ دیں، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا بخار تیز ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے پیرنٹس کو بار بار ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ ڈاکٹر صرف یہ کہہ رہے تھے کہ معمولی سا بخار ہے، تھوڑی دیر میں اتر جائے گا، لیکن لائبہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے اور لائبہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی گئی۔ وہ اتنی زیادہ کمزور ہو گئی تھی کہ وہ پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہی بچی ہے جو کچھ دنوں پہلے اتنی صحت مند اور اتنی خوش تھی، آج اس کا یہ حال ہو چکا تھا۔ اب لائبہ رات بھر سوتی نہیں تھی، اور ایک دم سے وہ بہت ہی زیادہ چیخنے اور چلانے لگتی تھی۔ اس کو اپنے آس پاس کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے پاس کچھ عجیب عجیب سے سائے ہیں جو میرا گلا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس کے پیرنٹس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کہیں سے دم کروایا جائے گا،
اور انہوں نے ایسا ہی کیا، لائبہ کا روحانی علاج شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود لائبہ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک ہونے کی بجائے اور زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ دن بدن مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا، اور اب اس کو دیکھنے والا ہر انسان یہ کہہ رہا تھا کہ شاید اب یہ زندہ نہیں بچے گی۔ اس وقت ہمارے پورے علاقے میں ایک عجیب سا ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، سب لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ لیکن پھر ایک دن کچھ بہت عجیب سی چیز ہوئی۔ ایک دن رات کے وقت لائبہ خود بخود اٹھی اور اپنے گھر سے باہر چلی گئی۔ اس وقت کے گھر میں سب لوگ سو رہے تھے اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا کہ لائبہ کس ٹائم اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی، اور لائبہ سیدھا منظور کے گھر چلی گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ رات کے اس ٹائم بھی منظور کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جیسے اس کو پتہ ہو کہ لائبہ آنے والی ہے۔ لائبہ گھر کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ صحن میں منظور بیٹھا ہوا تھا۔ وہ منظور کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ منظور اپنے منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس نے لائبہ کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ تو لائبہ بہت زور زور سے رونے لگی اور اس کو کہنے لگی کہ انکل، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گی، لیکن آپ پلیز مجھے بچا لیں۔ اور لائبہ پھر سے بہت زیادہ رونے لگی۔ منظور نے لائبہ کو کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کچھ پڑھ کے لائبہ کے اوپر پھونک دیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، جاؤ بیٹا، گھر جاؤ، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لائبہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ اتنی دیر میں اس کے ماں باپ بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر سے باہر آ چکے تھے۔ جب انہوں نے لائبہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ لائبہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بچی جو کچھ دنوں پہلے تک اپنے پیروں پہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے ان کی طرف آ رہی تھی۔ اگلی صبح یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سبھی لوگ بہت حیران تھے۔ کچھ لوگ اس بات پہ بالکل یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو سچ بھی مان رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کو یہ بات سن کے بہت ہی زیادہ غصہ آیا، اور اس نے غصے میں پولیس کو کال کر دی۔ اس نے کہا کہ ہم اس آدمی کو مزید اس علاقے میں نہیں رہنے دیں گے۔ جیسے ہی پولیس آئی اور انہوں نے منظور کے گھر کی تلاشی لی، ان کو بہت سی عجیب و غریب چیزیں ملی۔ انہوں نے منظور کو فوراً اریسٹ کر لیا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے خود ہی منظور کو چھوڑ بھی دیا۔ لیکن اس واقعے کے صرف 2 دن کے بعد وہ آدمی جس نے منظور کو جیل میں ڈلوایا تھا، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سبھی لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ سب کچھ منظور نے کیا اسے اپنا بدلہ لینے کے لیے، لیکن حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد میں تو اپنی فیملی کے ساتھ لاہور آ گیا تھا، کیونکہ مجھے یہاں پر کالج میں ایڈمیشن لینا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب میری امی نے وہاں پہ موجود اپنے کچھ دوستوں سے بات کی اور ان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس آدمی کے گھر میں کافی دنوں سے تالا لگا ہوا ہے اور وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں پھر وہ آدمی کہاں گیا، اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن یہ واقعہ سچ میں بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔